یہ ایک سچا واقعہ ہے جو سجاد نامی لڑکے کے ساتھ پیش آیا۔ سجاد اپنے والدین اور بہن بھائی کے ساتھ چھوٹے شہر کے ایک مکان میں رہتا تھا۔ سجاد کو بارش بہت پسند تھی۔ جب بھی بارش ہوتی تھی تو سجاد اکثر اپنا بستر اٹھا کے چھت پر سونے چلا جاتا تھا۔ اس میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ ایک گرمیوں کی رات تھی، سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنی چادریں تکیے سنبھالے نیچے بھاگے، مگر سجاد کی عادت تھی کہ وہ نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ اسے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور سجاد وہ چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ اچانک اسے دو بلیوں کی زور سی لڑنے کی آوازیں آئیں۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھیں۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی چار دیواری پر دوڑ رہی تھیں اور آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ پوچھے مت۔ ان کی رونے کی آوازیں سن کر سجاد بے چینی میں جاگ گیا۔ پہلی سوچا کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دے، پھر سوچا کہ وہ اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈے گا، تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی۔ اچانک خاموش ہو گئی۔ وہ دوبارہ غنودگی میں چلا گیا، تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ اس کی چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور وہ اچھل پڑا۔ اس نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کے اٹھتے ہی اس نے ساتھ والے گھر میں چھلانگ مار دی ہو۔ سجاد نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر آئے تو اس کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے غرانی کی آواز اس نے اپنی چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی غراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ غراہٹ اب اسے اپنی بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ وہ اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز اسے دائیں طرف سے آنے لگی۔ اب وہ آواز کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف سے آنے لگی، کبھی دور سے آواز آتی اور کبھی قریب سے آنے لگتی۔ اچانک خوف اس کے بدن میں دوڑ گیا، اس کی پنڈلیاں اور پاؤں سن ہو گئے۔ اسے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ سجاد کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بھاگ کھڑا ہو۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور اس کے دیکھتے وہ بکرے جتنی بڑی ہو اور ایسی نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے سجاد پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ سجاد نے ایک زوردار چیخ ماری۔ وہ ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کی چیخ اتنی بلند تھی کہ اس کی ماں باپ اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور وہ سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا، مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ کچھ دنوں تک سجاد کو ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ اسے وہی بلی نظر آتی جو کبھی اس کے نرخرے پر دانت گاڑے ہوئے ہیں، کبھی وہ اس کا خون چاٹ رہی ہوتی۔ وہ نیند میں چیخنے لگتا، پھر اسے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے، کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ سجاد بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا۔ ڈر کے مارے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، اسے پانی پلایا جاتا۔ اس کی والدہ ہر وقت اس پر سورہ یاسین پڑھتے، افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جایا کرتا۔ ایک روز وہ بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی والدہ کے پاس گیا۔ اسے ایک دم ڈر سا لگا تھا۔ وہ اپنی والدہ کے پاس گیا کہ اس پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں۔ اس کی والدہ اس کی طرف پیٹ کیے الماری کھولے کپڑے تہہ کر رہی تھیں۔ اس نے اپنی والدہ کو پکارا مگر انہوں نے اسے جواب نہیں دیا۔ وہ ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے اسے موڑ کر دیکھا مگر وہ اس کی والدہ نہیں تھیں۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور سجاد کو اپنی طرف آنے کو کہہ رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔